جب ہماری ٹاکس فیل ہو گئی ہارون صاحب کے ساتھ، منسٹر کے ساتھ، تو پھر کچھ علماء نے کہا کہ ہم چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں، اور جو جی سکس جو جس طرف گورنمنٹ کو یہ ابھی سرینا بنا ہوا ہے، اچھا جی، تو وہاں پر جو MNA کے ہاسٹل تھے، اس سے پہلے جو G64 کی سڑک ہے جسے ایمبیسی روڈ کہا جاتا ہے آج بھی، ٹھیک ہے، تو اس پر کچھ دیر کے لیے یا کچھ دور کے لیے علماء اکرام نے ابا کبا میں ایجیٹیٹ کیا، ٹھیک، جی، پھر وہ لیکن اس ایجیٹیشن کو ختم کر کے واپس چلے گئے کہ بھئی ہارون صاحب سے بات ہو رہی ہے، شاید ہماری بات جو ہے گورنمنٹ کے سمجھ میں آ جائے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ کوئی منصفانہ طریقہ کار برتاؤ جو ہے وہ کیا جائے، ٹھیک، لیکن جب وہ بھی فیل ہوگی تو پھر ہم نے سوچا کہ ابھی ہم سیکریٹریٹس کی طرف مارچ کریں گے۔ اچھا، ٹھیک، تو پہلے یہ جو سڑک جو پولی کلینک والی ہے، پرانے ہاکی گراؤنڈ سے لے کر تو پولی کلینک والی سڑک پر ہمارے لڑکوں نے کفن پوش بچے تھے جنہوں نے کفن پہنے ہوئے تھے، تو ایک سائڈ پر وہ ہو گئے اور دوسری طرف پھر جو سڑک کے سائڈ پر پولیس آ گئی۔ اچھا، تو پولیس نے اس وقت تک پولیس کوئی ہمارے ساتھ ابھی تک اس کا کوئی ایسا برتاؤ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ جھگڑا کرتی یا ہمارے پر لاٹھی چارج کرتی، لیکن جیسے ہی مفتی صاحب سے میں نے پوچھا کہ مفتی جعفر حسین صاحب، مفتی جعفر حسین صاحب سے میں نے آپ ان کے ساتھ تھے؟ میں ان کے ساتھ تھا، اچھا، اور کیونکہ صرف کار ایک ہی استعمال ہو رہی تھی جو میری گاڑی تھی، اچھا، اور اچھا، میں اس گاڑی کو خود چلا رہا تھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اچھا، تو مفتی صاحب کو میں نے گاڑی میں بٹھایا اور پھر 2-3 علماء اور پیچھے بیٹھ گئے، اچھا، شاید اس میں تاج الدین حیدری صاحب بھی تھے، اچھا، ٹھیک، شاید مجھے کیونکہ اس وقت تک میرا سب علماء کے ساتھ انٹریکشن اتنا زیادہ انٹریکشن نہیں تھا، اچھا، ٹھیک ہے، تو ایک آدھ اور بھی علماء جو ابا کبا میں تھے وہ بھی بیٹھ گئے، تو ٹوٹل 4 علماء ہو گئے اور میں 5واں تھا، میں گاڑی چلا رہا تھا۔ صحیح، تو جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھے اور میں نے کہا کہ مفتی صاحب کیا آپ راستہ تعین کریں گے اور مجھے حکم کریں میں اس راستے پہ چلوں، یا مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں راستہ جو سمجھوں بہتر وہ اپناؤں؟ اچھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ جیسے سمجھتے ہیں بہتر اسی راستے پر آپ چلیں اور جیسے آپ کی مرضی آپ وہ چلیں۔ ٹھیک، تو جیسے میں نے گاڑی پر ان کو بٹھایا اور میں یہ جو پولی کلینک والی سڑک ہے، لال کوارٹرز والی اور پولی کلینک والی، اس کو چھوڑ کر میں سروس روڈ پر گیا جس پر آج کل PIA کا بھی آفس ہے، ٹھیک، جی، اور آگے MNA ہاسٹلس کو چلی جاتی ہے، تو میں اس سڑک پر ہو گیا۔ ٹھیک، جیسے ہی میں اس سڑک پہ چڑھوں ابھی شروع ہوئی ہے تو پولیس نے شیلنگ شروع کر دی، آنسو گیس کی شیلنگ شروع کر دی۔ اچھا، تو یہ مجھے ابھی تک یہ، کیونکہ میں تو آگے دھیان تھا، صحیح، تو جو پیچھے علماء اکرام بیٹھے تھے ایک آدھ، تو وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو پولیس نے آنسو گیس پھینکنے شروع کر دی ہے، صحیح، شیل پھینکنے شروع کر دی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ شیشے چڑھا لیں، آپ کو آنسو گیس کچھ نہیں کہے گی۔ صحیح، ٹھیک، اور میں نے پھر جو میرے خاص لڑکے تھے جو کہ میرے امپلائی بھی تھے، اچھا، جی، تو وہ لڑکے میرے ساتھ گاڑی میں، میرے ساتھ وہ لڑکے تھے، اچھا، تو میں نے گاڑی کی سپیڈ وہ رکھ لی جس سپیڈ پر یہ لڑکے جو تھے یہ بھاگ سکتے تھے، اچھا، یہ آپ کی گاڑی کے ساتھ بھاگ رہے تھے؟ یہ میری گاڑی کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، اور جب میں نے مفتی صاحب کو کہا کہ آپ فکر نہ کریں، پیچھے جو علماء تھے میں نے ان سے کہا آپ فکر نہ کیجئے، یہ لڑکے ہمیں نہیں چھوڑیں گے، اچھا، جدھر گاڑی جائے گی، اور ابھی پوری جو ہمارا ہے جتنے بھی لوگ ہیں جمع اجتماع ہے جو بھی ہے، ان کو جب پتہ چلے گا کہ یہ گاڑی کس طرف چل رہی ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے۔ ٹھیک، تو ابھی ایسا ہوا کہ پولیس سینٹر میں آ گئی، پولی کلینک والی سڑک پر کچھ ہمارے لوگ ہو گئے،
کفن پوش تو پہلے ہی تھے، ٹھیک اور دوسری سڑک پر ہم ہو گئے اور مفتی صاحب کے ساتھ اور میرے لوگوں کے ساتھ. پھر آدھا ہجوم میرے ساتھ چل پڑا، اچھا آدھا ہجوم اس طرف چل پڑا. تو پولیس نے آنسو گیس، جب انہوں نے دیکھا کہ آنسو گیس والی پالیسی ان کی فیل ہو گئی ہے، تو انہوں نے لاٹھی چارج شروع کر دیا. اچھا لاٹھی چارج شروع کیا اور ہوائی فائرنگ شروع کر دی. اچھا الحمدللہ اس فائرنگ میں ہمارے لوگ کوئی زخمی ابھی نہیں ہوئے تھے، اور پولیس جتنی بھی تھی، کیونکہ ہمارا بھی مجمع لاکھوں میں تھا، اچھا تو جتنی بھی پولیس تھی اس کو قابو کر لیا گیا ٹھیک اس ہجوم میں. ٹھیک اور مفتی صاحب کے ساتھ میں جس راستے پہ سمجھتا تھا میں چلتا گیا، اور میں جب سیکریٹریٹ پہنچا تمہارے 5 منٹ بعد آرمی پہنچی ہے جو ہماری اسمبلی ہال ہے وہاں پر. اچھا ٹھیک تو کیونکہ سیکریٹریٹ کے سامنے تو ابھی ہم آگے تھے، ٹھیک تو پیچھے یہ رہ گئے. اگر میں 5 منٹ اگر وہ گاڑی میں اس طریقے سے نہ چلاتا تو شاید سیکریٹریٹ پر ہمارا قبضہ نہ ہوتا. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو اس سیکریٹریٹ پر قبضہ ہونا ایک بہت بڑی ہماری فتح کی علامت تھی. علامت بنی. ٹھیک بالکل صحیح ہم نے اسمبلی ہال کو تو چھیڑنا نہیں تھا. صحیح. آرمی کو فکر یہ تھی کہ اسمبلی ہال اور پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ وغیرہ یہ کہیں یہ لوگ نہ قبضہ کر لیں. اچھا لیکن وہ ہمارے ایجنڈے میں تھا نہیں. ٹھیک. تو آرمی پھر پیچھے سے گھوم کر سیکریٹریٹس میں گئی. اچھا جی ٹھیک. لیکن گراؤ سارا ہمارا ہم لوگوں نے کر لیا ہوا تھا. اور وہ جو ایک بہت مشہور ہے آپ کے کہ جو علم مولا غازی عباس کا وہاں نصب کیا گیا، وہ اس کے بارے جب میں. میں سیکریٹریٹس پہنچا ہوں تو جو سیکریٹریٹس کے باہر ملحقہ جو سب سے اونچا ٹیلا تھا ٹھیک. ادھر میں نے علم نصب کر دیا. اچھا جو کہ دور سے لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ لوگوں کو یہ دور سے سیکریٹ نظر پہ آ آپ رہا لوگ. تھا، اور سب کو پتہ چل گیا کہ ابھی یہ ہمارا مولانا مفتی جعفر صاحب کا اور ہمارا ہیڈ کوارٹر یہ بن گیا.